گرامی قدر حضرات، ہم بڑے خوش قسمت ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں پر اپنے آقا کی یاد کو سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پاک کر رہے ہیں، یقیناً ہمارا یہ جو عمل ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور یقیناً اللہ کو اس عمل کی وجہ سے کل فیصلوں کے سب کو سے بڑا بات فرمائے گا۔ نہ صرف کل قیامت میں اللہ رب ہمیں اس پر اجر عظیم عطا فرمائے گا، بلکہ خدا شاہد ہے انشاءاللہ اللہ رب ہماری اس زندگی کے اندر میں اس محفل کی برکت گرامی قدر حضرات، ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اگر آپ میری طرف توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے بات کرنے کا مزہ آئے گا۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ادابات مجھے بات کرنا ہے، وہ اچھے ہیں، درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کی بھی ہم نے تربیت کرنی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہی چیز کریں گے تو کل کو ہوگا، جو ان کی تربیت کرنی ہے۔ اور اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے خود آدابات کو مقبول نہیں رکھیں گے تو پھر یہ بھی ان باتوں کا خیال نہیں کریں گے۔ بچے ہیں، وہ اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہیں، وہ میرے بھائی آئے ہوئے ہیں، محبت و عقیدت کا احساس کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنی تمام تر توجہ میری طرف موصول رکھیں تاکہ آپ کے سامنے جو باتیں کی جائیں ان کا آپ کو فائدہ ہو، اور آپ ان باتوں کو اپنے بندوں کے ساتھ اچھی طرح سے مانیں۔ سب سے پہلے آپ سبھی احباب کو کوشش فرمانی کرنی ہے، یہ جو 12 روزہ محافظ کا سلسلہ ہے اس کے اندر آپ اپنے گھر سے خوب تیاری کر کے آئیں، کوشش فرمائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھی خوشبو لگائیں، اور اچھی نیت کے ساتھ آپ مسجد کے اندر آئیں۔ گھر والے آپ سے پوچھیں کدھر جا رہے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ مسجد کے اندر حضور کے میلاد کا پروگرام ہو رہا ہے، ہم اس میلاد کے پروگرام کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ جب آپ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز جتنے قدم آپ چل کے آئیں گے ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو ڈھیروں ثواب اور ڈھیروں اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ چھوٹا عمل نہیں، اس کے حوالہ سے مسلم شریف کے اندر باقاعدہ طور پر حدیث مبارکہ موجود ہے جسے امام حنبل نے اپنی کتاب مسند امام حنبل کے اندر فرمایا ہے۔ اپنے نام تاجدار حبیب کردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو مسجد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بیٹھ کے ایک مجلس سجا کے ایک جلسہ فرما رہے تھے، یعنی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ ذرا مجھے یہ بتلاؤ تو صحیح کہ تم یہاں پر کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے بیٹھنے کا یہاں پر مقصد کیا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کیوں اس محفل کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوال کیا تو صحابہ نے عرض کی، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، صحابہ نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمد علی ما هدانا ومن علینا بک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے، ایک ہم اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، دوسرا ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس بات کے اوپر شکر ادا کر رہے ہیں؟ اس بات کے اوپر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرما کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان فرمایا، یعنی ہم اللہ رب العزت کی توحید کو بھی بیان کر رہے ہیں اور ہم آپ کے میلاد کو بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کے آنے کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کا یہاں پر بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو صحابہ نے قسم اٹھا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات کے اوپر قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم یہاں پر صرف اور صرف
اللہ کے ذکر کے لیے اور آپ کے میلاد کے لیے، آپ کے میلاد کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب نگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے تم سے یہ جو قسم ہے یہ کسی شک کی بنیاد پر نہیں لی، بلکہ مجھے یقین ہے کہ تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے اور آپ کے میلاد کے لیے بیٹھے ہیں، تو یقیناً تمہاری نیت یہی ہے، اور میں نے تم سے یہ جو قسم لی ہے یہ اس لیے لی ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی جناب سیدنا حضرت جبرائیل امین کو میری طرف بھیجا ہے، اور جناب سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یباحی بکم الملائکہ، ان بندوں کے ذریعہ سے اللہ رب العزت فرشتوں کے اوپر فضل فرما رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں یاد کرو جب میں نے تم سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اور تم نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ تو زمین پر دنگا فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، یا اللہ تو ہمیں اپنا خلیفہ بنا، تو ہمیں اپنا نائب بنا۔ آج اللہ رب العزت ان فرشتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے فرشتوں جاؤ، جا کر زمین پر دیکھو اور دیکھو کہ میرے بندے کس انداز سے میرا بھی تذکرہ کر رہے ہیں اور میرے محبوب کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری جتنی بھی محافل میلاد ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، ہماری جتنی بھی محافل میلاد ہوتی ہیں ان کے اندر آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب نگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یقیناً ہم یہاں پر سب لوگ جو اکٹھے ہیں، جمع ہیں، ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور ہم اس کے محبوب کا میلاد منائیں، اس کے محبوب کے عمل کے تذکرے کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ جو مجلس ہے، ہماری یہ جو محفل ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح قبول ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو محلہ تربہ بار کے اندر میرے محبوب کے غلام، میرے محبوب کے عاشق، میرے محبوب کے محب، میرے محبوب کے چاہنے والے میرا بھی تذکرہ کر رہے ہیں اور میرے محبوب کا میلاد بھی منا رہے ہیں۔ اور بلند آواز کے ساتھ کہہ رہے سبحان اللہ۔ کہ یہ محفل میلاد ہے، یقین مانیے گا اس کی بہت ساری برکات ہیں، بہت ساری برکات ہیں، کیونکہ میرا آج کا موضوع یہی ہے محفل میلاد مصطفیٰ کی برکات۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجانا، اس کا انعقاد کرنا، اس کو منعقد کرنا، اس کے اندر شرکت کرنا، اس کے لیے خرچ کرنا اور حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، لنگر شریف کا اہتمام کرنا، محفل کے اندر خود شریک ہو جانا، محفل کے اندر خود چلے جانا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندہ بھی محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت کو اس کے اوپر خاص کرم فرما دیتا ہے۔ محدثین حضرت علامہ مولانا امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب لدنیا کے اندر عاشق رسول، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب ما ثبت من السنہ کے اندر، اور عظیم محدث حضرت ابن جوزی علیہ الرحمہ آپ اپنی کتاب سیرت نبوی کے اندر، اور جلیل القدر محدث حضرت علامہ مولانا ملا علی قاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں من خواصہ انہ امان فی ذلک العام، کہ محفل میلاد کے خواص میں یہ بات موجود ہے کہ جس جگہ پر، جس گھر میں، جس محلے میں محفل میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس محلے کو، اس گھر کو، اس جگہ کو سارے سال کے لیے امن کا داخل کروا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد کا اہتمام کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے گا، سارا سال محفل میلاد کی برکات آپ محسوس فرمائیں، سارا سال۔ اگلے دن ہم بیٹھے ہوئے تھے جب ہم ان پروگراموں کو ترتیب دے رہے تھے تو میرا ایک دوست مجھ سے کہنے لگا علامہ صاحب الحمدللہ ہم بھی اپنے گھر میں محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں اور جب سے کر رہے ہیں تب سے اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں ہے۔ اور پھر کہنے لگے
مجھ سے کہنے لگا کہ ہم نے اپنے ایک عزیز کو بھی مشورہ دیا کہ تم بھی اپنے گھر میں محفل میلاد کا اہتمام کرو، سالانہ محفل میلاد کا وہ بھی اب اہتمام کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ پہلے حالت یہ تھی کہ فاقے تھے، کمزوری تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ایک ہاتھ آگے ایک ہاتھ پیچھے، بس یہی حالت تھی، یہی کیفیت تھی۔ اب جب سے انہوں نے، وہ کہنے لگا کہ جب سے انہوں نے محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے اور اپنے گھر میں محفل کا اہتمام کرتے ہیں، محفل کو سجاتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور کی آمد اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، جب منو آتا لگا انہوں نے کلے ہوتے اللہ نے برکت پا دی تھی، پہلے 9 بجے بندہ کام نہیں سی، ہوں 9-10 بجے لگے ہو گئے۔ نبی کا حضرات ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ جن گھروں کے اندر محفل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان گھروں کے اوپر اپنا خصوصی کرم فرما دیتا ہے، اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری برکات ہیں۔ اللہ رب العزت اس گھر کو امان عطا فرما دیتا ہے، جس گھر میں محفل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے اللہ رب العزت اس گھر میں خوشیوں کا نزول فرماتا ہے، بلکہ وہ بشرا عاجلۃ بنیل البقیۃ والبراء۔ جتنے بھی یہ جو محدثین ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، ان سب کا موقف یہ ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ کے خواص کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس گھر میں محفل میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے اللہ رب العزت اس گھر کو امان عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس گھر کے باسیوں کی جتنی بھی نیک خواہشات ہوتی ہیں اللہ رب العزت سب کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور نبی ہمارے بزرگ باقاعدہ طور پر اپنے گھروں کے اندر اس محفل مبارکہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، یہ بزرگوں سے ثابت ہے۔ میں آج آپ کے سامنے اس میلاد مصطفیٰ کی شرعی حیثیت نہیں بیان کرنا چاہتا، اگر میں وہ بھی بیان کرنا چاہوں آپ کے سامنے وہ بھی بیان کر سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے میلاد مصطفیٰ کی شرعی حیثیت نہیں بیان کرنا چاہتا، اس لیے کہ میرا مزاج کچھ اور ہے۔ اب جب ہم محفل میلاد سجا کے بیٹھ گئے ہیں تو اب ہم لوگوں کو جواب دیتے پھریں کہ یہ ثابت ہے نہیں ثابت ہے، اب لوگ ہم سے پوچھیں کہ یہ ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، اور بھائی جاؤ جا کے اپنا کام کرو، ہم حضور کے غلام ہیں اور ہم حضور کے ذکر کو سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جانے ہمارے حضور جانے۔ کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل عمل آتا، کوئی سخت عمل آ جاتا، کوئی مصیبت کی گھڑی آ جاتی، کوئی تکلیف کی گھڑی آ جاتی، تو ہمارے بزرگ جس بات کا سب سے زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے وہ حضور کی محفل میلاد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ محفل میلاد کے اہتمام کی برکت سے اللہ رب العزت آسانیوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ محفل میلاد ایسی بابرکت محفل ہے کہ الحمدللہ اگر کوئی بندہ بے اولاد ہو وہ محفل میلاد کا اہتمام کرے تو میرا رب اس کے اوپر بھی کرم فرما دیتا ہے، اس کو بھی میرا رب بے اولاد نہیں دینے دیتا، بلکہ اللہ رب العزت میلاد کے صدقے میں اس کی بھی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی جس طرح کی مصیبت اور پریشانی کے اندر ہو، محفل میلاد کی برکتیں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقہ میں اس کو کرم فرما دیتا ہے، اس کی تمام مصیبتوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ باقی نبی کے حضرات محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے، عبدالحق الہ آبادی اپنی کتاب نور منظور کے اندر، یہ نور منظم کے اندر یہ نقل فرماتے ہیں، راوی ہے جناب سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھا، اور ہم مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد انصار کے گھروں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، تو ان انصار کے گھروں میں سے ایک گھر حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تھا۔
اب چونکہ پرانا دور تھا، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی، کچے مکانات تھے، تو حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے گھر میں اپنے عزیزوں و اقارب کو اکٹھا کیا ہوا تھا، اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا، اپنے عزیزوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا، اور وہ انہیں سامنے بٹھا کر ان کے سامنے میرے آقا کا میلاد بیان فرما رہے تھے۔ ان کے سامنے وہ واقعات جن کا تعلق حضور کی پیدائش کے ساتھ، حضور کے بچپن کے ساتھ، حضور کے لڑکپن کے ساتھ، حضور کی جوانی کے ساتھ، اور پھر حضور کے اعلان نبوت کے بعد جو واقعات تھے وہ ان کے سامنے بیان کر رہے تھے، انہیں بتا رہے تھے کہ میرے نبی ان شانوں کے مالک ہیں، میرے نبی ان عظمتوں کے مالک ہیں۔ جب وہ اپنے تمام عزیز و اقارب کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے میرے آقا کا میلاد بیان فرما رہے تھے، اتنی دیر میں حضور بھی تشریف لے آتے ہیں۔ گویا اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں حضور کے میلاد کا پروگرام کرے، میلاد کا بندوبست کرے، تو میلاد کی جو برکات کے اندر سب سے بڑی برکت ہے وہ یہ ہے کہ کملی والا خود اس گھر میں تشریف لے آتا ہے۔ آپ بھی اندر تشریف لے گئے، جب اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خطیب بنے ہوئے ہیں، اور اپنے عزیزوں و اقارب کو، رشتہ داروں کو، تعلق داروں کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان فرما رہے ہیں، حضور کی شانوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو گرامی حضرات، جب حضور وہاں پر پہنچے تو وہ تھوڑا سا جھجک گئے، اور حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی، سونیا اتنا دسو تو صحیح، فرماؤ تو صحیح، یہ جڑا پہ اسی کام پہ کرتے ہیں ٹھیک پہ کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم صحیح کام کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کا کوئی اعتراض تو نہیں؟ آپ اس سے ہمیں منع تو نہیں فرماتے؟ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، وہ عامر انصاری جو کام کر رہا ہے نا، اس کام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے اوپر اتنا کرم فرمایا ہے، ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمہ، اللہ رب العزت نے تیرے لیے آسمان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یعنی تیرا یہ عمل چھوٹا عمل نہیں، چھوٹا کام نہیں، بلکہ یہ عمل میرے رب کو اتنا مقبول ہے کہ میرے رب نے تیرے لیے آسمانوں پر رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اور آگے ارشاد میں والملائکۃ یستغفرون لک، اے عامر انصاری تو یہ جو کام کر رہا ہے، میرا یہ جو تم میلاد بنا رہا ہے، تو نے یہ جو اپنے عزیز و اقارب کو اکٹھا کیا ہے، ان کے لیے تم نے لنگر کا اہتمام کیا ہے، ان کے لیے تم نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، ان کے لیے تم نے میرے ذکر کا اہتمام کیا ہے، اور تو انہیں میرے میلاد کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اے عامر انصاری، اللہ رب العزت کو تیرا یہ عمل اتنا مقبول ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اے عامر انصاری وہ سارے کے سارے تیرے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ کی برکات ہیں۔ اگر آپ اپنے گھروں میں محفل میلاد کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کملی والا آپ کے گھر میں تشریف لے کے آئے گا، اور اللہ رب العزت آسمانوں پر آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا، اور آسمانوں پر جو فرشتے ہیں وہ آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں گے۔ اب حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ نے آسمانوں کے حالات بتلائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ آپ نے یہ تو وہ عمل بتلایا جو آسمانوں پر فرشتے کر رہے ہیں، یا اللہ رب العزت جو کر رہا ہے، یا رسول اللہ ذرا آپ بھی تو بتلائیے آپ کی کیا رائے ہے اس پروگرام کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں۔ آقا نامدار، بدری تاجدار، حبیب کردگار، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من فعل فعلک نجا کما نجاتک، اے عامر انصاری اگر تم میری رائے سننا چاہتا ہے تو میری رائے یہ ہے، من فعل فعلک، جو بندہ بھی تیرے اس عمل کو زندہ کرے گا اور تیرے جیسا عمل کرے گا، اے عامر انصاری میں محمد علی اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، نجا کما نجاتک، اللہ رب العزت اس سے بھی نجات عطا
فرما دے گا جیسے اللہ رب العزت نے تجھے نجات عطا فرما دی۔ گرامی قدر حضرات، اس سے بڑھ کر اور محفل میلاد مصطفیٰ کی کیا برکات ہو سکتی ہیں کہ سرکار خود تشریف لے آتے ہیں، جس جگہ پر حضور کا ذکر پاک ہوتا ہے حضور خود تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس بندے کے لیے آسمانوں پر رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ اور میرے محبوب کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کوئی تیرے اس عمل جیسا عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کی بھی اسی طرح نجات فرما دے گا جس طرح اللہ رب العزت نے تیری نجات فرما دی۔ گرامی حضرات، حضرت الفتاوی للحاوی کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ یہ کوئی چھوٹا جنا نہیں، یہ وہ بندہ ہے جن نے جاگ دیا 70 تو زیادہ والی جاگ دیا سر بھی اکھا دے نالوں دور دی جا رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پائیدار ختم نبوت۔ گرامی قدر حضرات، یہ چھوٹا بندہ نہیں، یہ بہت بڑا بندہ ہے، اور آپ وہ ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے، ہم تو اس بات پر بھی شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں خواب کے اندر اپنے محبوب کی زیادت عطا فرمائے، ہمارے لیے یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اب آپ کے ذہنوں کے لیے بات آئے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جی سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کیا جا سکے؟ وہ بھائی میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھے خواب کے اندر دیکھے گا قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ میں نے اتنی نازا حضرت نے آخیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ شعر انہوں نے اس وقت بولا جس وقت وہ روزہ رسول پر حاضر تھے، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے آپ کا دیدار کرے، آپ کی زیارت کرے۔ اور پھر وہ شعر پڑا مشہور زمانہ، کوئی تیری بات سن کر پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ شعر پڑا جب کسر نفسی کی انتہا کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد والدہ فاضل بریلوی آپ ارشاد پاتے ہیں، آقا نے کرم فرمایا اور جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے مجھے اپنا دیدار کروایا۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ گرامی قدر حضرات، جو بندہ خواب کی حالت میں اور پھر اعلیٰ حضرت نے اسی وقت کے شعر پڑھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ شعر انہوں نے اس وقت بولا جس وقت انہوں نے سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار فرمایا۔ اور جس بندے کی میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس کا نام امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے جاگتے ہوئے 70 سے زائد مرتبہ، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، بلکہ 70 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کے نگار محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں الفتاوی للحاوی کے اندر، وہ ذکر فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان کے اندر جا کر بیٹھ گیا، میں نے مراقبہ کیا، جب میں مراقبے کے اندر پڑا اللہ رب العزت نے اس قبرستان کے اندر جتنی بھی قبریں تھیں ان کے حالات کو میرے اوپر منکشف فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ مسلمانوں کا قبرستان تھا اور لوگ بھی اس وقت بیچارے اچھے تھے، ان کے عقائد بھی ٹھیک تھے، نظریات بھی ٹھیک تھے، ان کے اعمال بھی ٹھیک تھے، لوگ حقوق اللہ بھی ادا کرتے تھے، حقوق العباد بھی ادا کرتے تھے۔ آج ہماری طرح نہیں، یہ پرسوں چوتھ وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا کہ 2 بندے نوجوان بیچارے بھائی ادا کے ہتھوں فوت ہو گئے، سامنے والے نے مار ہی دیا 30 روپوں کی خاطر، یعنی اتنا ظلم، اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ انسانیت کی ہمارے یہاں قدر کوئی نہیں رہی۔ اب وہ پرانا دور تھا جس دور کے اندر لوگ جھوٹ بولنا اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ لعنت اللہ علی الکاذبین کا سورہ کے اندر آتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر لوگ غیبت نہیں کیا کرتے تھے، جس دور کے اندر لوگ چغل خوری نہیں کیا کرتے تھے، جس دور کے اندر لوگ ملاوٹ نہیں کیا کرتے تھے، جس
کیا تو میں نے دیکھا کہ ساری کی ساری قبریں ہی روشن ہیں، منور ہیں اور ساری کی ساری نور سے جگمگا رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک قبر اس قبرستان کے اندر باقی قبروں سے زیادہ منور تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا میں اس جگہ سے اٹھا اور میں اس قبر کے سہانے جا کر بیٹھ گیا اور پھر مراقبے کے اندر پڑ گیا۔ جب میں مراقبے کے اندر پڑا تو اب میری اس قبر والے سے ملاقات ہو گئی۔ مراقبہ کے اندر میں نے اس کو پوچھا، او بھائی سارے قبروں والے ساروں کی قبریں منور ہیں لیکن تیری قبر دور کا بندہ بنی ہوئی ہے، تیری قبر کے اندر بہت زیادہ چراغاں ہے، قرآنیت ہے، تیری قبر کے اندر جو نور ہے اس کی جان نہیں چلی جا رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرنے لگا، حضرت جب میں دنیا سے آیا قبر کے اندر منکر نکیر آ گئے، سوال ہوا ماں ربو کا، ماں دینوں کا، ماں تقول فی حق ھذا الرجل۔ جب پہلا سوال ہوا ماں ربو کا میں تھوڑا جھجکا، جب دوسرا سوال ہوا ماں دینوں کا میں پھر تھوڑا سا جھجکا اور پریشان ہوا کہ جب تیسرا سوال ہوا ماں تقول فی حق ھذا الرجل، حضور میری قبر میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور تشریف لائے نا حضور نے ارشاد فرمایا، او فرشتوں پیچھے ہٹو، اس سے کیا پوچھتے ہو، میں بتاتا ہوں یہ میرا غلام اور خادم ہے۔ اور بھئی اگر وفا کرنی ہے، اگر محبت کرنی ہے تو کملی والے سے کرو۔ اگر تم کملی والے سے محبت کرو گے، اگر تم کملی والے سے وفا کرو گے تو کملی والا تمہیں دنیا کے اندر بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کملی والا تمہیں قبر کے اندر بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کملی والا تمہیں حشر کے اندر بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے تو بابا خادم نشی یہ کہہ کے گئے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور گرامی حضرات اگر آپ حضور کے ساتھ وفا کرو گے تو انشاءاللہ العزیز قبر کے اندر حضور تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے ہوئے وہ چھاڑتے ہوئے تھے میرا ہے ایک نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس سے کیا پوچھتے ہو، میں تمہیں بتلاتا ہوں یہ میرا خادم ہے، یہ میرا غلام ہے۔ بس حضور نے اتنا کہا، اللہ رب العزت نے میری قبر کو نورانیت سے بھر دیا۔ اب امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اس سے اگلا سوال کرتے ہیں، یار آخر تو دنیا کے اندر کون سا ایسا عمل کیا کرتا تھا کہ کملی والے نے خود کہا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا محب ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا کرم، یہ میری محبت والا ہے، اور اس سے سوال نہ کرو میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ اب وہ کہنے لگا، حضرت میں دنیا دار قسم کا بندہ تھا، سارا سال محنت مزدوری کرتا، بڑی مشقت سے اپنے بچوں کا پیٹ پلا کرتا تھا، سارا سال میں بچوں کے اوپر خرچ کیا کرتا تھا، لیکن جب میلاد کا مہینہ آتا تھا تو میں 2-3 گھنٹے ایکسٹرا کام کر کے پیسے اکٹھے کر کے پیسے جوڑ کے ان پیسوں کو حضور کے میلاد کی خوشی میں خرچ کیا کرتا تھا۔ یعنی دیکھیں اس کا عمل کہ میں نے وہ جو پیسے جوڑے، پیسے اکٹھے کیے، میں نے ان پیسوں سے خوشی منائی، میں حضور کا میلاد منایا کرتا تھا، حضور کا میلاد سجایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے میرے اوپر اتنا کرم فرما دیا کہ کملی والے نے خود آ کے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا محب ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے۔ گرامی حضرات اس لیے کوشش فرمائیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مہینہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا اہتمام کیا جائے، جتنا زیادہ ہو سکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا جائے۔ الحمدللہ طارق صاحب تھوڑی اخلاقی ہے بالکل سی آپ پاسے ٹیل لگے ہیں بجائی کے لیے آئی طارق صاحب 3-4 پہ جو گئے میرے پیچھے لگے صاحب آج کی پروگرام صحیح کر کے کر دینے اشتہار کروانا ہے اٹھے موضوعات کی کھوانے نے مطلب جو میں چھپا چلو طارق صاحب نے مہربانی کی تھی میں انہیں تھوڑا جاتا ہے صحیح کہا تھا میں تھوڑا ٹھیک ہو گیا طارق صاحب لیکن بعد دفعہ نا کچھ بندے ہوتے ہیں جس سے تحریک دیتے ہیں پھر بندے نے جذبات جمال ہو جاتے ہیں ایک تحریک دی تھی الحمدللہ رونق لگی بندے نے بھی لگی تو لنگر نے بھی لگی لیکن ایسے انشاءاللہ ان کے لنگر ہونا ہے مطلب ایک تو ساتھیاں پوچھا جی کی اہتمام ہوئے گا میں کیا جنہ دا ہے آپ ہی جانا سائیں جانا تو اللہ کام جائے تب رہ کے لیے بس ہمارا کام ہمارے حصے میں یہی ہے کہ ہم دیا جلا ہم نے دیا جلا دیا الحمدللہ آپ بھی اس کے اندر آ گئے اور میں نے آپ کے سامنے
اس حوالہ سے آج گفتگو کر دی کہ آپ کا یہ جو آنا ہے انشاءاللہ آئے گا نہیں جائے گا یارو اللہ رب العزت میلاد کے صدقہ میں آپ کو برکت فرمائے لیکن اسی تے آئی میلادی ہیں تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا تیرا میلاد میں تو نہ مناوا یا اللہ ٹھیک ہے بولو خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں لیکن یہ تقریب یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے تو لیکن یہ تو آپ سبھی لوگوں نے کوشش فرمانی ہے میں نے کل بھی آپ کے سامنے بات کی تھی محبت عقیدت الفت پیار ان ساری چیزوں کو آپ نے یکجا کر کے اکٹھا کر کے پھر آپ کو مسجد کی طرف آئیں اور انشاءاللہ جب آپ دیگر کے ساتھ آئیں گے نا کہ چلیں اور حضور کا میلاد منا یعنی خوش ہو کیا بولے تو چہرے ہوتے خوشی ہوئے کپڑے نوے پائے ہوئے خوشبو لائی ہوئے ٹھیک ہے گلی والے بھی پوچھا خیر ہے نا جی کدھر جو نام دسو بیاہ کسی کا نہیں آتا سی حضور کا میلاد منا چاہتے ہیں تو لیکن جس وقت تسی ایس نیت کے نال آؤ گے حضور کے میلاد میں جا کے شرکت کرو گے تو انشاءاللہ پھر میرا رب تمہیں خالی نہیں لٹائے گا بلکہ جس طرح تسی مسیتیوں جاؤ گے انشاءاللہ تمہاریاں مصیبتاں اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہوئی تو چھاڑ دے ہوں اسی جانی ہے کہ سارا کام کر تو لیکن یہ اس لیے آپ نے دیگر بھی ٹھیک کرنی ہے آپ نے عقیدت بھی ٹھیک کرنی ہے کوئی دکھلاوا نہیں کوئی ریاکاری نہیں میں اپنا لاکھیں بھی میں تو زیادہ نہیں جانا تو پہلا دینا ہے طارق صاحب نے بات رکھاوا تے کچھ گلاں کرنی ہوندیاں نے تے باقی اب تھوڑا ذوق بھی تسی سارے بیٹھے بھی ہو الحمدللہ اللہ تعالی ذوق کو سلامت رکھے تے میں ہوں زیادہ دیر میرا خیال کہ بس کر چاہیے وہ 12 دے رہے ہیں متے چیزوں کو کیا جس حساب سے ساری کر سکتی ہیں اگوں بھی روز کرا کریں گے دیکھو نا خوش ہو کے ٹھیک ہے خوش ہو کے جڑا کام کری ہوتا سواد اور خدا سواد ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پیڑے دلے نال اوکھا ہو کے کریے کام تو پھر سواد نہیں ہوتا اور میں تو ویسے پروگرام ہے بنایا سی کہ ایک